السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن الذبيحين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے بے انتہا کرم کا، محبت کا، شفقت کا، عنایت کا معاملہ کیا۔ جمعہ کی ایمانی عرفانی گھڑیوں میں اپنے پاک بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو، اس کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کو قبول فرما لے، اور دعا کیجیے اللہ ہم سب پہ رحمت والی نظر ڈالے، اور اللہ ہم تمام کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ ذی الحجہ کی 4 تاریخ ہے۔ ذی الحجہ کے شروع کے یہ 10 دن اس کی بہت فضیلت ہے، اور ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا جاتا ہے، اور یہ دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے جد امجد ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام انبیاء کے جد امجد ہیں۔ حضرت ابراہیم انبیاء کے دادا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جد امجد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ قرآن کے 23 پاروں میں 25 سورتوں میں اور 250 سے زیادہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ قرآن کی 23 پاروں میں 25 سورتوں میں اور 250 سے زیادہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ 69 مرتبہ 69 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت ابراہیم کا نام لیا ہے۔ 69 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا ہے۔ قرآن کی 114 صورتیں ہیں۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں۔ ایک صورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کی ہے، جس کا نام ہے سورۃ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی صورت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام اور دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں یہود کے بہت سارے انبیاء ہوئے۔ علماء نے لکھا ہے 4000 سے زیادہ انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں آئے، ان کے نسل میں آئے، ان کے بیٹوں میں آئے، ان کے پوتوں میں آئے، ان کی نسل میں 4000 انبیاء آئے، اور حضرت اسماعیل کی نسل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آخری نبی، دنیا کے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل میں دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نامی گاؤں میں پیدا ہوئے تھے، جو عراق کا گاؤں تھا۔ عراق کا ایک چھوٹا سا گاؤں، اس کا نام اور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی اور نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ حضور جب معراج میں تشریف لے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں آسمانوں میں تشریف لے گئے تو حضور نے فرمایا میں نے دیکھا دنیا میں جیسے کعبہ ہے ایسے 7 آسمانوں میں ایک کعبہ ہے، اور اس کعبے کو ٹیک لگا کے ایک بزرگ شخصیت بیٹھی ہوئی ہے۔ جبرائیل مجھے اس شخصیت کے پاس لے گئے اور لے جا کے کہا یہ تمہارے جد امجد ہیں، ان کا نام ابراہیم ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور حضرت ابراہیم نے حضور کا استقبال کیا اور یوں کہا مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، میرے پیارے بیٹے تمہارا آنا مبارک ہو اور میرے نیک بیٹے تمہارا آنا مبارک ہو، میں تمہارے آنے پہ تمہارا استقبال کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے حضور کو اپنا بیٹا کہا اور بیٹا کہہ کے استقبال کیا، اور حضور نے فرمایا تم اگر ابراہیم کو دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے دیکھ لو، جیسے میں ہوں ایسے ابراہیم ہے۔ ابراہیم کا ناک نقشہ، ابراہیم کی صورت، ابراہیم کے کان، ابراہیم کی صورت، ابراہیم کے ہاتھ میرے جیسے ہیں، جیسے میں ہوں ویسے ابراہیم ہے، جیسے ابراہیم ہے ویسے میں ہوں، ابراہیم میں مجھ میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ اور بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا مجھ میں اور ابراہیم میں تھوڑا سا فرق ہے، ابراہیم مجھ سے زیادہ لمبے ہیں، میں ابراہیم علیہ السلام سے تھوڑا قد میں چھوٹا ہوں۔ حضور نے فرمایا ابراہیم مجھ سے قد میں لمبے ہیں اور میں ابراہیم علیہ السلام سے قد میں تھوڑا چھوٹا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے جد امجد ہیں۔ حضرت ابراہیم عراق میں پیدا ہوئے اور جس شہر میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے وہ نمرود کا شہر تھا۔ لوگ نمرود کو خدا مانتے تھے، اس کے سامنے جھکتے تھے، اس سے فریاد کرتے تھے، نمرود کو سب کچھ سمجھتے تھے، نمرود کو سجدہ کرتے تھے، نمرود کی عبادت ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے شہر میں آنکھیں کھولی تو ہر طرف شرک تھا، بت پرستی تھی، لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے، معبود بناتے تھے، اسی کو پوجتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر جس کا نام ہے، قرآن میں اس کا نام ذکر کیا گیا، اور بعض لوگوں نے کہا آزر حضرت ابراہیم کا چچا تھا، باپ نہیں تھا، لیکن اکثر مورخین نے اور مفسرین نے لکھا ہے آزر حضرت ابراہیم کا باپ تھا۔ حضرت ابراہیم کا باپ تھا، وہ بت بناتا تھا اور گھر میں بناتا تھا اور بازار میں لے جا کر کے بیچتا تھا اور فروخت کرتا تھا، اور اس سے جو آمدنی ملتی تھی اسی سے اس کے گھر کا گزارا ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی تھی وہ بت پرستی کا ماحول تھا، شرک کا ماحول تھا۔ لوگ سورج کو سجدہ کرتے تھے، چاند کو معبود مانتے تھے، ستاروں کے سامنے جھکتے تھے، نمرود کو رب مانتے تھے، خدا مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلیم الفطرت بنایا تھا، ان کی فطرت میں، ان کی گھٹی میں توحید تھی۔ حضرت ابراہیم نے آنکھیں کھولا تو ماں کو پوچھا اماں یہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو ماں نے کہا تمہارا باپ میرا رب ہے۔ پھر پوچھا میرا رب کون ہے؟ تو ماں نے کہا میں تمہارا رب ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم نے کہا اماں باپ کا رب کون ہے؟ تو ماں نے کہا باپ کا رب سورج ہے۔ جب سورج چلا گیا، رات ہوئی، تو پھر پوچھا یہ سورج تو چلا گیا، اب سورج کا رب کون ہے؟ تو کہا چاند یہ سب کا رب ہے۔ جب چاند چلا گیا، سورج آ گیا، تو پوچھا چاند تو چلا گیا، اب سورج آیا، اب ہم سب کا رب کون ہے؟ تو کہا نمرود ہمارا رب ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا نمرود کا رب کون ہے؟ تو ماں نے حضرت ابراہیم کو ڈانٹا اور غصہ کیا اور یوں کہا بیٹے ایسی بات نہیں کہتے، نمرود سب کا رب ہے، نمرود سب کا رب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جگہ پہ فرمایا، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، اپنے باپ سے کہا یا ابتی، اے میرے باپ آپ کیوں اس کو سجدہ کرتے ہیں؟ لما یسجد ولما یعبد، اے باپ آپ اس کو سجدہ کیوں کرتے ہیں جو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں؟ حضرت ابراہیم موحد اعظم تھے، پیدا ہوتے ہی سوال کیا تھا رب کون ہے، اور پیدا ہوتے ہی پوچھا تھا ہمارا پالنہار کون ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے، جوانی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کیا، جوانی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کیا۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے جوانی میں نبوت عطا کیا، ہر نبی کو اللہ نے 40 سال کے بعد نبوت عطا کیا، 40 سال کے بعد نبی کو نبی بنایا گیا، 40 سال کے بعد اس کی نبوت کا ظہور ہوا۔ ہمارے اور آپ کے محبوب اور آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، 40 سال آپ کی عمر ہو گئی تھی، 40 سال آپ کی زندگی کے بیت گئے تھے۔ حضرت جبرائیل آئے 40 سال کے بعد اور پہلی وحی لے کے آئے، اور وحی یہ تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے ہمارے حبیب پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا اور ساری کائنات کو جس نے بنایا اس کے نام سے پڑھیے۔ پہلی وحی 40 سال کے بعد آئی۔ پتہ یہ چلا نبی کو نبوت 40 سال کے بعد دی جاتی ہے اور اس کو 40 سال کے بعد نبوت سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نبی بننے سے پہلے بھی موحد تھے، آپ نے زندگی میں شرک نہیں کیا، کسی نبی نے پوری زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا۔
نبی کو اللہ بچپن سے شرک سے محفوظ فرماتے اور شرک سے اللہ تعالیٰ نبی کی حفاظت فرماتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی نبی نہیں بنے تھے، اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم نے کہا ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، یا اللہ آپ مجھے بتائیے آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ سورہ یاسین میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جب مرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کو جوڑیں گے اور تمہارے جسم کو جسم کی شکل دیں گے اور پھر اس میں جان ڈالیں گے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لنبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ سورہ جمعہ میں فرما رہے ہیں اللہ نے تمہیں بنایا، اللہ تمہیں موت دیں گے پھر اللہ تمہیں زندگی عطا کریں گے، اللہ تمہیں زندگی عطا کریں گے۔ خلق الموت والحیاۃ لنبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ موت اور زندگی اسی لیے دیں گے کہ اللہ سے حشر کے میدان میں کھڑا کر کے پوچھیں گے کہ تم کیا عمل کر کے آئے ہو، تو اللہ ہڈیوں کو جوڑیں گے اور پھر اللہ حشر کے میدان میں جمع کریں گے۔ آدمی خاک ہو جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، اس کا گوشت جھڑ جائے گا، اس کے باوجود اللہ اسے ملائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم نے اللہ سے کہا ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، یا اللہ آپ مجھے بتائیے آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، ابراہیم کیا تمہیں ایمان نہیں ہے اور یقین نہیں ہے اور تمہیں نہیں معلوم اللہ کیسے زندہ کرتے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، یا اللہ مجھے معلوم ہے آپ مردوں کو زندہ کرتے لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کیسے زندہ کرتے ہیں، مردے کیسے زندہ ہوتے، دلی اطمینان کے لیے آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم 4 پرندوں کو لو، 4 پرندوں کو، مفسرین نے لکھا ہے وہ چاروں پرندے الگ الگ تھے، 4 پرندوں کو کہا 4 پرندوں کو لو اور ان کو ذبح کرو اور ان کے پر نکالو اور ان پرندوں کے گوشت کو کاٹو اور ان کو آپس میں خلط ملط کرو اور ان 4 پرندوں کے گوشت کو 4 مختلف پہاڑوں پہ لے جا کر کے رکھ دو۔ اللہ نے حکم دیا 4 پرندوں کو لو ان کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم نے 4 پرندوں کو لیا، انہیں ذبح کیا، ان کے کھال اتاری اور ان کے گوشت کو آپس میں ملا دیا، خلط ملط کر دیا، پہچان میں نہیں آ رہا تھا کس پرندے کا گوشت ہے۔ پھر 4 مختلف پہاڑوں پہ لے جا کر کے رکھ دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا ابراہیم آواز دو یاتینک سایہ، وہ پرندے دوڑ کے تمہارے پاس آئیں گے اور تمہیں پتہ چلے گا اللہ مردوں کو زندہ کیسے کرتے۔ حضرت ابراہیم نے 4 پہاڑوں پہ وہ 4 پرندوں کے گوشت کو رکھا اور آواز دیا، اللہ نے ان پرندوں کے گوشت کو آپس میں ملایا، ان کے پروں کو ملایا، ان کی آنکھوں کو بنایا، ان کے پیروں کو جوڑا اور لمحے بھر میں وہ پرندے زندہ ہوئے اور دوڑ کے جیسے پہلے تھے ویسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہوا پرندوں میں، اللہ ایسے مردوں کو زندہ کرتے۔ تو حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، ان کا ایمان مضبوط کیا تھا۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے نبی بنایا، جب نبی بنے تو نمرود کے پاس گئے اور نمرود سے کہا دیکھ مجھے اللہ کا پیغمبر مان لے، اللہ نے مجھے خلیل بنایا ہے، میری بات مان تو کامیاب ہو جائے گا، اور میری بات مان لے اللہ تجھے سرخرو کریں گے اور اللہ تجھے عزت سے نوازیں گے اور اللہ تجھ سے راضی ہوں گے اور اللہ تجھے جنت میں داخل کریں گے۔ نمرود نے بات سننے کے بجائے حضرت ابراہیم سے مکالمہ کیا، مناظرہ کیا اور حضرت ابراہیم مناظرے میں جیتے اور نمرود مبہوت ہو گیا اور نمرود دلیل نہیں دے سکا اور عاجز آ گیا۔ دنیا میں بھی دستور ہے جو لوگ دلیل نہیں دے سکتے، پروف نہیں پیش کر سکتے، وہ لوگ غصہ ہو جاتے ہیں اور مارنے پیٹنے پہ آ جاتے ہیں۔ تو نمرود مبہوت ہو گیا اور نمرود نے کہا ابراہیم کو جلاؤ اور ابراہیم کو عذاب دو اور ابراہیم کو آگ میں ڈالو۔ اور نمرود نے کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ارے اس ابراہیم کے لیے آگ جمع کرو اور اسے جلاؤ، ابراہیم کو آگ میں جلاؤ، تم اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم ایسا کر سکتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی، دنیا کی سب سے بڑی آگ۔ علماء نے لکھا ہے نہ اس سے پہلے ایسی آگ جلائی گئی تھی نہ اس کے بعد قیامت تک ایسی آگ جلائی جائے گی۔ حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلائی گئی، بڑے میدان میں آگ جلائی گئی، کئی مہینوں تک آگ جلائی گئی۔ عورتیں قسم کھاتی تھی اگر میرا فلاں کام ہوگا تو میں اتنی لکڑیاں اس آگ میں لے جا کر کے ڈالوں گی۔ کئی مہینے تک آگ جلائی گئی۔ وہ جگہ جہاں آگ جلائی گئی تھی، ابھی ہم ترکی کے سفر میں اس جگہ کو دیکھ کے آئے جہاں حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا، وہ جگہ آج بھی موجود ہے، اس جگہ کو ہم دیکھ کے آئے۔ وہ گوپھن
جس میں حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا، وہ گوفن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے۔ حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلائی گئی، آگ کی لپیٹیں آسمانوں کو چھونے لگی۔ علماء نے لکھا ہے آسمان سے کوئی پرندہ اڑتا تو وہ جل کے آگ میں آ جاتا تھا۔ کئی کلومیٹر تک آگ جلائی گئی، کئی دنوں تک آگ جلائی گئی۔ جب آگ کے شعلے آسمانوں کی طرف لپکنے لگے اور آسمان کو چھونے لگے اور آسمان کی طرف اٹھنے لگے تو حضرت ابراہیم کے لیے گوفن بنایا گیا، اس میں حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا اور گوفن کے ذریعے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جانے والا تھا۔ پورا کفر ایک جگہ ہے، پورا شرک ایک جگہ ہے، پورے ظالم ایک جگہ ہیں، حضرت ابراہیم تنہا ہیں، کوئی ان کے ساتھ نہیں۔ حضرت ابراہیم اکیلے ہیں، کوئی ان کے ساتھ نہیں۔ فرشتے آئے، آ کے کہنے لگے ابراہیم آپ کہو تو لمحے بھر میں آسمان سے پانی گرائیں گے اور آگ کو بجھا دیں گے۔ حضرت ابراہیم نے کہا تم خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا نہیں ہم خود آئے، آپ کی مظلومیت دیکھ کے آئے، آپ کی عاجزی دیکھ کے آئے۔ حضرت ابراہیم سے کہا آپ جلنے والے تھے، ہمیں برداشت نہیں ہو رہا تھا، آپ کے جلنے کو دیکھ کے آئے۔ حضرت ابراہیم نے کہا جاؤ، جو اللہ مجھے جلانا چاہتا ہے وہ اللہ دیکھتا ہے، جاؤ وہ اللہ میری مدد کرے گا، اگر میری مدد اس کے ذمے ہے اور وہ کرنا چاہتا ہے تو ضرور میری مدد کرے گا، تمہاری ضرورت نہیں ہے تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ، اللہ ڈائریکٹ میری مدد کرے گا۔ فرشتے آئے، حضرت ابراہیم نے کہا تمہیں اللہ نے بھیجا ہے تو میری مدد کرو، اگر تم خود آئے تو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ پورا کافر، پورا کفر ایک جگہ جمع تھا، حضرت ابراہیم اکیلے تھے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا۔ علماء نے لکھا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں تم اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ تم دنیا سے مت ڈرو، چیزوں سے مت ڈرو، مخلوق سے مت ڈرو، ان کافروں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، ان ظالموں سے مت ڈرو، ڈر صرف اللہ کا تمہاری زندگی میں ہوگا تو اللہ تمہارے لیے مدد کے راستے اتاریں گے، آسمان سے مدد آئے گی، زمین پھٹے گی، اللہ تمہارے لیے مدد بھیجیں گے، آسمان سے فرشتے اتریں گے تمہاری مدد کے لیے، اللہ براہ راست تمہاری مدد کریں گے۔ اگر تمہارے دل میں خدا پہ بھروسہ ہے اور اس کی ذات سے امید ہے تو اللہ ڈائریکٹ تمہاری مدد کریں گے، جیسے حضرت ابراہیم کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمایا۔ آگ ہے سامنے، حضرت ابراہیم گوپن میں بیٹھے ہیں، فرشتوں سے کہا تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، آسمان حیران ہے، زمین خاموش ہے، فرشتوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ابراہیم خلیل اللہ آج جلنے والے ہیں، یہ کیسی آزمائش ہے اور کیسا امتحان ہے حضرت ابراہیم کا، ساری دنیا حیران ہے، حضرت ابراہیم مطمئن ہے، حضرت ابراہیم کو ذرہ برابر خوف نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم جانتے ہیں آزمائش اللہ کی طرف سے، یہ آزمائش اللہ کی طرف سے، اللہ میری مدد فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو اللہ کی مدد آئی، اللہ نے آگ سے کہا، کسی فرشتے سے نہیں کہا، جبرائیل سے نہیں کہا، میکائیل سے نہیں کہا، اسرافیل اور اسرائیل سے نہیں کہا، آسمان کے فرشتوں سے نہیں کہا، زمین کے فرشتوں سے نہیں کہا، اللہ نے ڈائریکٹ آگ سے کہا۔ پتہ یہ چلا دنیا کی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، زمین اللہ کی مخلوق، آسمان اللہ کی مخلوق، ذرے سے لے کے پہاڑ تک، چونٹی سے لے کے ہاتھی تک سب اللہ کی مخلوق۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا پتا اللہ کی اجازت کے بغیر زمین پہ نہیں گرتا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ سے کہا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے۔ بعض مرتبہ ٹھنڈک نقصان دیتی ہے، بعض مرتبہ ٹھنڈک نقصان دیتی آدمی کو۔ آپ سردی کے دنوں میں راجستھان جائیے، بارڈر پہ جائیے، آپ کے پیر پھٹنے لگیں گے، آپ کے جسم میں زخم آئے گا، خون نکلنے لگے گا، آپ کے جسم میں پھوڑے آ جائیں گے، جسم میں کھجلی ہو جائے گی۔ سردی بعض مرتبہ تکلیف پہنچاتی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا آگ تو ٹھنڈا ہو جا، یہ کہا آگ ٹھنڈا ہونے کے ساتھ سلامتی والی ہو جا۔ ابراہیم کو سلامتی پہنچا، ابراہیم کو نفع پہنچا، نقصان مت پہنچا، ابراہیم کے لیے اچھی ہو جا۔ سلامتی کا لفظ ہے قرآن میں یا نار کونی بردم و سلام، آگ ٹھنڈی بھی ہو جا اور ابراہیم کو سلامتی بھی پہنچا۔ آگ کو اللہ نے ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا۔ لوگوں نے یہ سوچ کے ابراہیم جلیں گے، ان کی دعوت ختم ہو جائے گی، ابراہیم کی نسلیں تباہ ہوں گی، کوئی توحید کا بول بولنے والا نہیں ہوگا اور اللہ کی طرف بلانے والا نہیں ہوگا، ہمارے معبودوں کا منکر نہیں ہوگا۔
یہ سوچ کے ابراہیم کو آگ میں ڈالا، ابراہیم آگ میں چلے گئے، آگ جلتی رہی، لوگ دیکھتے رہے، 40 دن حضرت ابراہیم آگ میں رہے۔ 40 دن کے بعد حضرت ابراہیم آگ سے باہر نکلے تو آگ حضرت ابراہیم کے لیے گلے گلزار بن گئی تھی۔ آج بھی کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، آج بھی کر سکتی ہے آگ انداز گلستاں پیدا، آج بھی آگ گلستاں بن سکتی ہے، مگر ابراہیم جیسا ایمان چاہیے، حضرت ابراہیم جیسا یقین چاہیے۔ حضرت ابراہیم آگ سے باہر نکلے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا، ابراہیم تم اب ہجرت کرو، اپنا وطن چھوڑو، عراق چھوڑو، فلسطین جاؤ، ملک شام جاؤ، دوسرے ملک جاؤ، یہاں مت رہو۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے ملک چھوڑنے کا حکم دیا۔ کسی نبی نے خدا کے حکم کے بغیر ہجرت نہیں کیا۔ ہر نبی اللہ کے حکم سے ہجرت کرتے ہیں، ہر نبی اللہ کے حکم سے ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر نبی ہجرت نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے ہجرت کا حکم دیا تو حضرت ابراہیم نے کہا، انی ذاہب الی ربی سیہدین، سنو میں اب اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، اللہ ہدایت دیں گے، راستہ بتائیں گے، اللہ میری رہبری کریں گے۔ آپ اپنے باپ کے پاس آئے، آزر کے پاس آئے، آزر سے کہا، آزر میرے باپ میں جا رہا ہوں، تجھے سلامتی ہو، میں جا رہا ہوں، تیرا شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں، باپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، وطن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں۔ باپ کو سلام کیا اور جانے لگے۔ آزر حضرت ابراہیم کا باپ، بخاری شریف میں ہے، کل حشر کے میدان میں حضرت ابراہیم اپنے باپ کو دیکھیں گے تو ان کے باپ کے چہرے پہ گرد و غبار ہوگا، سیاہی ہوگی، تو حضرت ابراہیم باپ کے پاس آئیں گے اور آ کے کہیں گے، ابا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میری بات مانو کامیاب ہو جاؤ گے، آپ نے میری بات کو ٹھکرا دیا۔ تو آزر باپ حشر کے میدان میں کہے گا، بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں تیری بات مانتا ہوں، اب میں تجھے نبی مانتا ہوں، اب اللہ کو رب مانتا ہوں، اب میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم اللہ کے پاس جائیں گے اور یوں کہیں گے، پروردگار تو نے مجھ سے کہا تھا تو مجھے قیامت کے دن ذلیل نہیں کرے گا، آج قیامت کا دن ہے، مجھے رسوا مت فرما، میرے باپ کو نجات عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم سے کہیں گے، ابراہیم ہم سب کو معاف کر دیتے ہیں، مشرک کو ہم معاف نہیں کرتے۔ شرک ایک ایسا جرم ہے جس کی معافی نہیں ہے، مشرک کی اللہ کے بارگاہ میں معافی نہیں ہے۔ تو اللہ کہیں گے، ابراہیم ہم تمہارے باپ کو معاف نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس کی موت شرک پہ ہوئی تھی، وہ مشرک بن کے مرا تھا، ہم اسے معاف نہیں کریں گے۔ حضرت ابراہیم نے وطن چھوڑا۔ حضرت ابراہیم کی دعوت پہ کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا، صرف ان کی بیوی سارا مسلمان ہوئی تھی، اور ان کے بھتیجے، ان کا نام لوط تھا، جو بعد میں نبی بنے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت پہ ان کو مسلمان بنایا تھا۔ 2 لوگ مسلمان ہوئے تھے، بیوی مسلمان ہوئی تھی، بھتیجا جن کا نام لوط ہے وہ مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم وطن چھوڑ کے نکلے۔ آدمی کے لیے سب سے تکلیف کی چیز وطن چھوڑنا ہوتا ہے۔ پوچھو ان لوگوں سے جو سعودی میں جاب کرتے ہیں، جن کو 1 سال کا ویزا ملتا ہے اور کمپنی کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے آپ 1 سال کے بعد جائیں گے، 1 سال سے پہلے وطن نہیں جائیں گے۔ آپ ان سے پوچھو جاتے ہوئے ان کے دل کی کیا حالت ہوتی ہے، ان کے بدن میں راشا طاری ہوتا ہے۔ ہمارے ایک رشتے کے عزیز ہیں، جب وہ وطن چھوڑ رہے تھے اور ان کو سعودی کا ویزا ملا تھا اور 2 سال کا ویزا ملا تھا، جب وہ جا رہے تھے تو اپنی بیوی سے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے، بچوں کو گلے لگ کے رو رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے، میں جا رہا ہوں اپنی ماں کا خیال کرنا۔ آپ اندازہ لگاؤ، وطن چھوڑ رہے ہیں 2 سال کے لیے اور بیوی سے مل کے رو رہے ہیں، بچوں کو تسلی دے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم ہمیشہ کے لیے وطن چھوڑ رہے ہیں، کیا گزرتی ہوگی حضرت ابراہیم کے کلیجے پہ۔ حضرت ابراہیم نے وطن چھوڑا، مختلف ملکوں سے ہوتے ہوئے فلسطین پہنچے حضرت ابراہیم۔ آپ کی بیوی انتہائی خوبصورت تھی، ہر نبی کو اللہ خوبصورت بناتے ہیں، ہر نبی کو اللہ خوبصورت بیوی عطا فرماتا ہے۔ انسانوں میں سب سے خوبصورت انبیاء ہوتے ہیں اور عورتوں میں سب سے خوبصورت انبیاء کی بیوی ہوتی ہے۔ حضرت سارہ ان کی بیوی تھی، بڑی بیوی تھی۔ حضرت سارہ کی عمر ہو گئی تھی، بڑھاپے میں قدم رکھ چکی تھی حضرت سارہ، لیکن خوبصورت تھی حضرت سارہ۔ فلسطین کا بادشاہ، اس کو کسی نے کہا، اس کے حواریین نے کہا، ایک جوڑا آیا، مرد عورت کا جوڑا، بیوی بہت خوبصورت ہے اس کی، آپ اس کو اپنی بیوی بنا لو اور اسے اپنے حرم میں داخل کرو۔ بادشاہ کی نیت خراب ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کو بلا کے پوچھا، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا، میرے ساتھ میری بہن ہے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے جاؤ۔ حضرت ابراہیم اپنی بیوی کے پاس آئے،
اور آ کے کہا دیکھو بادشاہ نے مجھ سے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے، تو میں نے کہا میری بہن ہے، یاد رکھو تم بھی مومن میں بھی مومن ہوں، دنیا میں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے، اور مومن ایک دوسرے کے بھائی بہن ہوتے ہیں، تم میری بہن ہو، میں تمہارا بھائی ہوں، اس وقت روئے زمین پہ تمہارے علاوہ کوئی بہن بھائی نہیں، بادشاہ تم سے پوچھے کون ہے تو تم بھی کہنا میرے ساتھ میرا بھائی ہے۔ بادشاہ نے حضرت سارہ کو بلایا، حضرت سارہ کو دیکھا نیت خراب ہو گئی، حضرت سارہ کی طرف بڑھنے لگا، حضرت سارہ نے دعا کیا اور یوں کہا یا اللہ آج تک میرے بدن پہ میرے شوہر کے علاوہ کسی نے غلط نظر نہیں ڈالی اور کسی نے مجھے بری نیت سے نہیں چھوا، یا اللہ یہ بادشاہ یہ مجھ پہ ظلم کرنا چاہتا ہے اور میری عفت کی چادر کو تار تار کرنا چاہتا ہے، یا اللہ اس کے ظلم سے بچا لے۔ مظلوم کی بد دعا آسمانوں کو چیر کے اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے اور خدا کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کی دعا کو قبول کیا اور ظالم بادشاہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گرا، ہوش آیا تو اس کا آدھا دھڑ گر چکا تھا، فالج کا اثر ہو گیا تھا، کہنے لگا دعا کرو اللہ مجھے صحت دے، میں تم پہ غلط نظر نہیں ڈالوں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کیا، وہ اچھا ہوا، پھر حضرت سارہ کی طرف بڑھا، پھر اس پہ عذاب آیا، پھر حضرت سارہ نے دعا کیا، وہ اچھا ہوا، تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ حضرت سارہ نے دعا کیا، وہ اچھا ہوا، تو اس نے کہا ایسا محسوس ہوتا ہے تم نیک عورت ہو، یہ میری بیٹی ہے جس کا نام ہاجرہ ہے، اور بعض علماء نے لکھا ہے اس نے کہا یہ میری نوکرانی ہے، خادمہ ہے، خاص خادمہ، اس کا نام ہاجرہ ہے، میں اس کو تمہارے لیے دے دیتا ہوں، یہ تمہاری خدمت کرے گی اور تمہارے پاس رہے گی۔ حضرت ہاجرہ کو اس بادشاہ نے حضرت سارہ کی خدمت کے لیے دیا تھا۔ حضرت سارہ حضرت ہاجرہ کو لے کے حضرت ابراہیم کے پاس آئی تو اس وقت حضرت ابراہیم عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا ایک خوبصورت لڑکی پاس کھڑی ہے، پوچھا سارہ یہ کون ہے؟ حضرت سارہ نے کہا یہ تھی تو میری لونڈی، لیکن میں اب اس کو آپ کے نکاح میں دے دیتی ہوں، اس کو آپ اپنی بیوی بنائیے، اس کا نام ہاجرہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا۔ حضرت ابراہیم کی عمر 86 سال کی تھی اور ہاجرہ 21 سال کی تھی۔ حضرت ہاجرہ کی عمر 21 سال تھی، حضرت ابراہیم کی عمر 86 سال کی تھی۔ نکاح ہوا، اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم دعا مانگتے رہے، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، زندگی بھر دعا مانگتے رہے۔ بڑھاپے میں اللہ نے دعا قبول کیا، حضرت ہاجرہ کے بدن سے اور ان کے پیٹ سے اللہ نے ایک اولاد عطا کیا جن کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا۔ اسماعیل چھوٹے تھے، دودھ پیتے تھے۔ اللہ کی عجیب آزمائش ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، جو جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کی اتنی زیادہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اگر آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے آزمائش آ رہی ہے اور آپ کا دل مطمئن ہے تو سمجھو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس آزمائش پہ صبر کرو گے تو اللہ درجات بلند کرے گے اور اللہ وہ دیں گے جس کا آپ گمان نہیں کر سکو گے۔ آپ کے صبر پہ اللہ تعالیٰ فتوحات کے دروازے کھولیں گے، وہ دیں گے آپ کے مقام کو دیکھنے کے لیے۔ بڑے بڑے لوگوں کی نظریں وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے، آپ کے مقام کو نہیں دیکھ سکیں گے اگر آپ صبر کریں گے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا، امتحان لیا۔ حضرت اسماعیل چھوٹے تھے، دودھ پیتے تھے، دودھ کے علاوہ کوئی غذا نہیں کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑو جہاں ہمارا حکم ہے اور ہمارا آرڈر ہے، جہاں ہم چاہتے ہیں وہاں اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے بچے کو ساتھ لے کے چلے، بیوی کو ساتھ لے کے چلے۔ چھوٹا سا قافلہ ہے، ابراہیم ہے، حضرت ہاجرہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، جبرائیل ہیں، جبرائیل رہبری کر رہے ہیں، آگے آگے جبرائیل علیہ السلام ہیں، پیچھے چھوٹا سا قافلہ ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے جبرائیل یہاں کنواں ہے، پانی ہے، چشمہ ہے، یہاں بیوی بچے کو چھوڑو؟ تو حضرت جبرائیل کہتے نہیں اور آگے بڑھو۔ یہ آگے بڑھتے تو جہاں ہریالی نظر آتی، سبزہ نظر آتا، ترکاریاں نظر آتی، جہاں سایہ نظر آتا تو حضرت ابراہیم کہتے یہاں چھوڑو بیوی اور بچے کو۔ حضرت جبرائیل کہتے نہیں اور آگے بڑھو، جہاں پھل نظر آتے، پھول نظر آتے تو حضرت ابراہیم کہتے یہاں چھوڑو، تو حضرت جبرائیل کہتے نہیں اور آگے بڑھو۔ گاؤں نظر آتا، شہر نظر آتا، انسان نظر آتے، عورتیں نظر آتی تو حضرت ابراہیم کہتے یہاں چھوڑو بیوی بچے کو۔ حضرت جبرائیل کہتے نہیں اور آگے چلو۔ یہ قافلہ فلسطین سے چلا، فلسطین سے 2000 کلومیٹر سے یہ قافلہ چلا تھا، 2000 کلومیٹر سے پیدل یہ قافلہ چلا تھا۔ بعض علماء فرماتے سواری پہ چلا تھا،
اس زمانے کی سواری، اس زمانے کی سواری، اونٹ ہو، گھوڑا ہو، 2500 2000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جہاں آج مکہ ہے وہاں پہنچے تو حضرت جبرائیل نے کہا یہاں چھوڑو بیوی اور بچے کو اور بات مت کرو اور بیوی بچے سے، اور یہ نہ بولو کیوں چھوڑ رہے ہیں بیوی اور بچے کو، اپنی بیوی کو کچھ مت کہو، بات مت کرو، چھوڑو اور چھوڑ کے نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو چھوڑا، بچے کو چھوڑا۔ آپ اندازہ لگاؤ زندگی بھر کی دعا کے بعد جو بچہ ملا تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ ایک لمحے کے لیے اس بچے سے جدا نہ ہو، ایک لمحے کے لیے اس بچے سے الگ مت ہو۔ اللہ کی عجیب شان ہے، اس کے عجیب امتحانات ہیں، اس کی عجیب آزمائش ہے۔ اللہ فرما رہے اپنے بیوی کو چھوڑو اور بچے کو چھوڑو۔ زندگی بھر دعا کے بعد بچہ ملا تھا، پیارا بچہ اور نبی بننے والا بچہ، نبی کا بچہ، اور جس کی ماں جس بچے کی ماں جو بچہ نبی بننے والا تھا اس کی ماں حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے۔ حضرت حاجرہ حیران ہیں، پریشان ہیں، ابراہیم مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ مجھ سے کیا غلطی ہوگی؟ ابراہیم بات نہیں کر رہے، اس لغدق میدان میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ نہ جہاں آدم تھا نہ آدم کی ذات تھی، جہاں آج مکہ آباد ہے، آج سے 4500 سال پہلے، آج سے 4500 پہلے وہاں گھاس نہیں تھا، زندگی گزارنے کے کوئی ذرائع نہیں تھے، نہ انسان تھا نہ انسان کی ذات تھی، کوئی گھر نہیں تھا، اکیلی عورت 21-22 سال کی عورت، چھوٹا سا بچہ، دودھ پیتا بچہ، حضرت ابراہیم چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کالے کالے پہاڑ ہیں، ڈراؤنی پہاڑ ہیں، چٹیل میدان ہے، چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ حیران ہے، کہنے لگی یہ ابراہیم کو کیا ہوا، خلیل اللہ کو کیا ہوا، مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، چھوڑ کے جا رہے، بات نہیں کر رہے۔ تو پیچھے سے حضرت حاجرہ نے کہا ابراہیم کہاں جا رہے ہو، بات کیوں نہیں کرتے؟ تم میرے سرتاج ہو، میرے شوہر ہو، میں تمہاری بیوی ہوں، میرا خیال نہیں تو بچے کا تو خیال کرو، اس بچے کو کس کے نام پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ چھوٹا سا بچہ ہے، اکیلی عورت یہاں کیسے رہے گی؟ حضرت ابراہیم بات نہیں کرتے تھے، آگے جاتے تھے تو حضرت حاجرہ کی زبان سے نکلا ابراہیم تم خود چھوڑ رہے ہو یا تمہارے اللہ کی مرضی ہے، رب کی مرضی ہے، تم چاہ رہے ہو یا تمہارا اللہ چاہ رہا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے بیوی کو نہیں دیکھا، کھڑے کھڑے جواب دیا اور کہا حاجرہ میری مرضی نہیں اللہ کی مرضی ہے۔ تو وہ کیسی عجیب عورت تھی، کیسا ایمان تھا، نبی کی بیوی ہے، نبی کی ماں۔ کہنے لگی جاؤ ابراہیم اذن لا یضیعنا، عجیب جملہ ہے، اذن لا یضیعنا، جاؤ تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جس اللہ کی مرضی ہے وہ اللہ آگ میں تمہاری حفاظت کر سکتا ہے تو وہ اللہ جنگل میں حفاظت کیسے نہیں کر سکتا؟ تم جاؤ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم بیوی بچے کو چھوڑ کے ملک شام چلے گئے، فلسطین چلے گئے، 2000 کلومیٹر دور چلے گئے، اکیلی عورت، تھوڑی سی کھجوریں تھی ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، بچے کا چہرہ مرجھانے لگا اور بچے کی ہونٹوں پہ پپڑیاں جمنے لگی اور بچہ بھوک سے تلبلانے لگا اور تڑپنے لگا، اور ماں کے پاس کچھ نہیں تھا، دودھ سوکھ گیا تھا، خشک ہو گیا تھا، اور ماں خود پیاسی تھی اور بھوکی تھی اور بچے کو کیا کھلاتی؟ ادھر ادھر دوڑنے لگی۔ زندگی کے کوئی ذرائع نہیں تھے، کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، پتے نہیں تھے، پتے کھاتے، پتے ہوتے تو پتے کھا لیتی، پتے نہیں تھے، درخت نہیں تھا۔ حضرت حاجرہ حیران ہو گئی، ماں سب برداشت کر سکتی ہے، اپنی اولاد کی بھوک برداشت نہیں کر سکتی، بچوں کی بیماری برداشت نہیں کر سکتی اور اپنی اولاد کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ماں زندہ ہے، اسے غنیمت سمجھو، اسے راضی کرو، ماں کو خوش کرو، ماں کو بوجھ مت سمجھو۔ تمہاری ماں نے جان ہتھیلی پہ رکھ کے تمہیں جنم دیا ہے، ماں راضی تو اللہ راضی، ماں ناراض تو اللہ ناراض۔ ماں کی دعا میں عجیب تاثیر ہوتی ہے، ماں کی تڑپ سے ایسی جگہ سے پانی نکلا ہے جہاں سے آج تک کسی مشنری نے پانی نہیں نکالا۔ ماں کی تڑپ میں اور وہ تاثیر ہوتی ہے، ماں کی آہوں میں وہ قبولیت ہوتی ہے۔ آج تک ایسی زمین پہ پانی نکلا جہاں کسی مشنری نے پانی نہیں نکالا۔ حضرت حاجرہ حیران ہوئی، دوڑنے لگی، کبھی صفا پہ دوڑتی کبھی مروہ پہ دوڑتی، 7 چکر لگایا صفا مروہ کے، 7ویں چکر پہ کوئی آواز دینے والا تھا، آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا تھا، آواز دینے والا کہہ رہا تھا بچے کے پاس جاؤ۔ حضرت حاجرہ بچے کے پاس آئی تو پیر کے نیچے سے پانی نکل رہا تھا، حضرت حاجرہ نے پانی کو روکنا چاہا اور یوں کہا زمزم زمزم۔ حضرت حاجرہ کی زبان عبرانی تھی، عربی زبان نہیں تھی، زمزم عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ نہیں۔ زمزم کے معنی ٹھہر ٹھہر۔ حضور نے فرمایا حضرت حاجرہ زمزم کو روکتی نہیں تھی تو آج زمزم کا پانی پوری دنیا میں پہنچ جاتا تھا، چشمہ بن کے پوری دنیا میں پہنچتا تھا۔ زمزم بھی عجیب پانی ہے۔
حضرت حاجرہ نے زمزم پیا، بچے کو پلایا، حضرت حاجرہ نے خود زمزم پیا اور بچے کو زمزم پلایا، زمزم پہ زندہ رہی۔ زمزم ایک عجیب پانی ہے جس میں پیاس بجھانے کی بھی طاقت ہے، بھوک مٹانے کی بھی طاقت ہے۔ زمزم دوا بھی ہے، دوا۔ زمزم میں کوئی چیز ڈالو وہ سڑتی نہیں ہے، نہ زمزم سڑتا ہے، نہ اس میں ڈالی ہوئی چیز سڑتی ہے اور نہ گلتی ہے۔ حضرت حاجرہ نے زمزم پلایا بچے کو، خود پیا، زمزم پی کے حضرت حاجرہ وہیں رہنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو شاعر بنایا، دو چیزوں کو محترم بنا کے قرآن میں اس کا ذکر کیا۔ پہلا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، حاجرہ دوڑی تھی جہاں، اس کو اللہ نے شاعر اسلام بنایا، صفا مروہ کو شاعر بنایا اور کہا جب تک تم نہیں دوڑو گے جیسے حاجرہ دوڑی تھی، نہ تمہارا عمرہ قبول نہ تمہارا حج قبول۔ زمزم پیو گے تمہارے اندر کی بیماریاں ختم ہوں گی، تمہارا نفاق ختم ہو جائے گا، تمہارے ایمان میں تازگی آئے گی۔ دو چیزوں کو اللہ نے شاعر بنایا۔ حضرت حاجرہ چھوٹے بچے کے ساتھ رہتی تھی، 11 سال گزر گئے، 11 سال باپ بچے کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ 11 سال کے بعد حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 دن خواب دیکھا، تیسرے دن نکل گئے جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، 10 ذی الحجہ کا دن۔ بچے کے پاس آئے اور اپنے بیٹے کو سامنے کھڑا کیا اور یوں کہا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں اپنے ہاتھ سے تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بچے کی عمر کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، فرمایا فلما بلغ معه السعی، بچہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا۔ بعض علماء نے لکھا 8 سال کی عمر تھی، بعضوں نے کہا 11 سال کی عمر تھی۔ کہا فلما بلغ معه السعی، جب بچہ چلنے پھرنے کے دوڑنے کے قابل ہوا تو حضرت ابراہیم آئے اور آگے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ وقت نہیں ہے میرے بھائیو، آپ قرآن پڑھو، یہ سورت پڑھو، یہ آیتیں پڑھو۔ قرآن کی 250 آیتوں میں، قرآن کی 250 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم کے واقعے پڑھو۔ حضرت موسیٰ کے بعد سب سے زیادہ قرآن میں حضرت ابراہیم کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، جب آپ بچے کو کوئی بڑا کام لینا چاہتے ہیں بچے سے اور بڑا حکم دینا چاہتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے ڈرا کے یہ کام کرو، بلکہ یوں کہتے ہیں میرا بچہ اچھا ہے، کام کرنے کے قابل ہے، میرے بچے میں ہمت ہے، حوصلہ ہے، یہ میرا بچہ کام کر سکتا ہے، اوروں کے بچوں کے جیسا نہیں ہے، میرا بچہ ہے، کام کرے گا۔ تو حضرت ابراہیم نے بھی کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا، میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا، خواب اللہ نے دکھلایا۔ انی ارا فی المنام، میں اپنے ہاتھ سے تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فرمایا بیٹا تم کیا چاہتے ہو؟ فانظر ماذا تری، بیٹے سے پوچھا بیٹے تم کیا چاہتے ہو؟ زبردستی نہیں لے گئے، زبردستی لٹایا نہیں، گلے پہ چھری نہیں پھیرا، بچے سے بات کر رہے ہیں، مکالمہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، وہ بات ذکر کی۔ فرمایا بیٹے میں اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا یا ابتی افعل ما تؤمر، ابا جان کیا کبھی کوئی باپ اپنے بچے کو ذبح کرتا ہے؟ آپ ذبح نہیں کرے، اللہ نے حکم دیا یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ حضرت ابراہیم خوش ہو گئے، بچے نے کیسا عجیب جواب دیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے حضرت اسماعیل نے کہا ابا ایک جان ہے، 100 جانیں ہوتی تو سب کے سب اللہ کے نام پہ قربان کر دیتے، آپ نہیں ذبح کر رہے، اللہ نے حکم دیا۔ باپ بیٹے کو لے کے مینا کی وادیوں میں پہنچے، بیٹے کو زمین پہ لٹایا، چھری کو تیز کیا، گلے پہ چھری پھیرنا چاہتے تھے، آسمان کے آنسو نکل گئے، زمین ہلنے لگی، فرشتے رو پڑے، یہ کیسا عجیب واقعہ ہو رہا۔ جب سے اللہ نے دنیا بنایا، کسی نے اللہ کے نام پہ جانور ذبح کیا، کسی نے اللہ کے نام پہ غلہ صدقہ کیا، کسی نے پیسے صدقہ کیا، اور آج پہلا منظر ہے باپ بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہے۔ زمین آسمان حیران تھے یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے چھری لیا، بچے کے گلے پہ پھیرنے لگے تو آسمانوں سے آواز آئی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے تھے، ہم تمہارے بیٹے کو ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے، ہم تمہارا بدلہ دیں گے، انا کذالک نجزی المحسنین، امت محمدیہ میں تمہاری اس ادا کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھیں گے، اور امت محمدیہ ہر سال قربانی کرے گی، تمہاری یاد تازہ کرے گی، جانوروں کو قربان کریں گے، اور جو جانور کو قربان کرے گا اللہ اس سے راضی ہوں گے، ہر بال کے بدلے اللہ
اللہ اس کو نیکی دیں گے، قربانی کے جانور کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے پہلے اللہ قربانی کرنے والے کی مغفرت کریں گے، ہر بال کے بدلے اللہ اس کو نیکی دیں گے۔ قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عمل 10 تاریخ کو اللہ کے یہاں محبوب نہیں۔ فرمایا دل کی خوشنودی کے ساتھ قربانی کرو، خوشی کے ساتھ قربانی کرو۔ یہ ہے قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس تڑپ کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کے کچھ مسائل ہیں، انشاءاللہ دعا سے پہلے، سلام پھیرنے کے بعد دعا سے پہلے کچھ ضروری مسائل آپ کے سامنے